बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवर्शीष और ये है फन। तो अगेन आज हम लेके आए कुरान क्लास पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान। तो ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो। चलिए वापस चलते हैं और सुनते हैं इनकी बात और कंटिन्यू करते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन वो फिर आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे। बस इतनी बात की जाए जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, जिसमें आपका प्रीवियस नॉलेज भी इन्वॉल्व हो, कुछ नई बात भी आपकी इंफॉर्मेशन में आ जाए। इल्मी पॉइंट नंबर 2, हम मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है कि कुरान हकीम अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर सैयदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। यानी ये कुरान हकीम सिलेबस की फॉर्म में नबी इस्लाम के हैंड ओवर नहीं किया गया, बल्कि आप पर यह नाजिल हुआ है, आपके सीने मुबारक के ऊपर। और इस कुरान की अथेंटिसिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान है, इसीलिए आपके करैक्टर को मनवाया गया है। सूरह यूनुस के स्टार्ट में भी आयत नंबर 15-16 में आता है ना कि ए नबी इस्लाम, इनसे फरमाओ मैं इतना अरसा तुम में रहा हूँ, क्या तुमने इससे पहले कोई ऐसी बात मुझसे सुनी है? यानी मैं सादिक और अमीन हूँ, मैंने कभी दावा नबूवत नहीं किया इससे पहले, ना कोई यानी मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश तुमने कभी ऑब्ज़र्व की हो, तो अचानक यानी चंद दिनों के बाद मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर किताब नाजिल हुई है, तो ये इस बात का सबूत है मेरी प्रीवियस ज़िंदगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब ये टॉपिक भी घंटों का मोहताज है अगर सिर्फ इस टॉपिक को एड्रेस किया जाए कि नबी इस्लाम पर यह कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान की अथेंटिसिटी के हवाले से, लेकिन मैं उसे स्किप करता हूँ। इल्मी पॉइंट नंबर 3, हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान हकीम बिल लफ्ज़ महफूज है। यह किताब बिल मफहूम नहीं है कि नबी इस्लाम ने पढ़ के सुनाई तो सहाबा ने जो समझा उसको सलीस अरबी के अंदर अपने यानी ज़हन के मुताबिक लिख दिया। नहीं, एक एक लफ्ज़ मिन्नुअन वैसा ही है जैसा कि अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है उसकी, बिल मफहूम नहीं है, बिल लफ्ज़ है। और यह अकीदा सिर्फ कुरान के बारे में। ये बात लोग कहते हैं नहीं हम हदीस को भी कुरान का दर्जा देते हैं। हदीस के बारे में इजमाई अकीदा है कि हदीस बिल मफहूम है, चंद बातें बिल लफ्ज़ भी हैं। जैसे हम नमाज के अंदर जो कुछ पढ़ते हैं वो बुखारी मुस्लिम में नबी इस्लाम की अहादीस मिलती हैं, आपने उनको तालीम फरमाया। लेकिन ओवरऑल आप अलैहिस्सलाम के हवाले से जो चीज़ें बयान की जाती हैं बिल मफहूम है। और यही वजह है कि आप अहादीस की किताबें खोलेंगे ना तो कई अहादीस के एंड पे वो रावी कहता है औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, या जैसा फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया था। यानी मुझे ये बात पता चली, मुझे यूँ समझ आई, या जैसे फिर आपने फरमाया था, मफहूम यही था। और आप बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, आपको दर्जनों अहादीस मिलेंगी कि एक ही मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई है, कई सहाबा ने उस बात को रिपोर्ट किया है, सब के अल्फाज में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ओवरऑल मफहूम ठीक है, लेकिन किसी से कुछ स्किप हो गया, किसी से कुछ। मसलन अब यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 100 के करीब लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे 55 मिनट के अंदर कितनी बातें करूँगा। अब बाहर निकल के इनमें से कितने % लोग हैं जो मिन्नुआन मेरी एक एक बात को प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाहर जाके नहीं कर सकते। कुछ को कुछ हिस्सा याद होगा, कुछ को कुछ, इस तरीके से। ओवरऑल सबको जमा करेंगे तो ऑलमोस्ट आप कामयाब हो जाएंगे इस पूरी मजलिस को। ये वीडियो रिकॉर्ड तो उस ज़माने में नहीं था, इसलिए तो वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। तो उस वक्त तो लोग क्रैमिंग के ऊपर एतबार करते थे, नबी इस्लाम से सुनते थे, याद करते थे, प्रैक्टिस करते थे, आगे बातें पहुँचाते थे। और इसका आपको बेहतरीन नमूना सही मुस्लिम में मिलेगा। बुखारी में आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, क्योंकि बुखारी में अहादीस स्कैटर्ड फॉर्म में है। मुस्लिम शरीफ में एक मजलिस की, नबी इस्लाम की एक वक्त की अहादीस के जितने तुरुक आए हैं ना मुख्तलिफ चेंज से, वो आपको एक जगह मिलेंगे। मसलन मुस्लिम की पहली हदीस यही है मौला अली अलैहिस्सलाम से, और बुखारी में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अब ये हदीस आपको सैयदुना अली से मिलेगी, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मिलेगी, सैयदुना अबू हुरैरा से, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, सैयदुना अनस इब्न मालिक से, सैयदुना मुगीरा इब्न शोबा से रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, 7-8 सहाबा से एक ही हदीस मिलेगी। और इमाम मुस्लिम ने इसको एक तरतीब से ना
اس مجلس میں یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے آئے، تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی 19-20 کا فرق نظر آئے گا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی، ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تابعین بیان کر رہے ہوتے ہیں، سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے۔ قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے، سنی ہو، شیعہ ہو، ان کے آف شوٹس ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اثنا عشری میں شیعہ کے اندر اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، سب کے سب، ایون آغا خانی ہوں، ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے، بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں، من ون وہ نسخے موجود ہیں، اور آج بڑا آسان طریقہ ہے، کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں، جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا، اس میں سورہ طٰہٰ کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفحات ملے تھے، بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے، کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے، تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے، اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے، غیر مسلم ہے، اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور ان کی ویڈیو چڑھی، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن، وہ تو ورژن کہتے ہیں، ورژن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے، تو وہ آپ کو مل جائے گا، اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے، وہ سیدنا عثمان کے زمانے کا قرآن ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے الحمدللہ۔ اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے، قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے۔ ان آیات کے اوپر سیدنا عثمان کا خون گرا تھا، وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر۔ ایک اسی طرح کا نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں ہے، تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان طٰہٰ دمشق کا، بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے، یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے، اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے، بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے، اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے، کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے، یہ وہی قرآن ہے۔ کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ باللفظ قرآن حکیم محفوظ ہے، اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے۔ آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ 3-4 حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ ب لفظ پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں، افریقہ کا مسلمان اٹھائیں، رشیا کا مسلمان اٹھائیں، سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں، کہیں سے شروع کریں، آدھی آیت پڑھیں، اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے، اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دے دیتے ہیں۔ اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا، اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لقمہ مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کتنی بڑی حفاظت ہے۔
تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا ہے، علم سکھایا ہے، اور وہ قرآن بھی نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر، لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کیا ہے، اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے، اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے، اتنے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اب تو سافٹ ویئرز بن چکے ہیں، پی ڈی ایفs موجود ہیں، اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو آیا کہ جی اس لفظ تھلے زہر ہے یا زبر ہے؟ کبھی؟ سر یہ کئی کافر جو مسلمان، لیکن محمد علی مرزا یہی بولتا ہے کہ قرآن میں عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن کی بک ہے، جو نبی ہے پروفیٹ محمد ہے، ان کو ڈریم میں ساری چیزیں بتائی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اور وہ ساری ویسے ہی لکھی گئی ہے جیسے بتائیے، اس میں کوئی بھی چیز مس پلیس نہیں ہے کہ کوئی اپنے حساب سے خود لکھا ہوا ہے، یا آپ کو کچھ بولا جاتا ہے آپ کچھ اپنے حساب سے بنا کے آپ لکھ دیتے ہو جیسے آپ ایگزام میں لکھتے ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہی ایسی چیز ہے، قرآن ہی ایسی بک ہے جو کوئی بھی آپ کنٹری لے لو، چاہے آپ انڈونیشیا لے لو، افریقہ لے لو، چاہے آپ انڈیا لے لو، چاہے پاکستان لے لو، چاہے آپ یو ایس لے لو، کینیڈا لے لو، ہر جگہ بولتے ہیں ایک ہی چیز لکھی گئی ہے، اور سب لوگ جو بھی پڑھتے ہیں اس میں سب چیزیں سیم ٹو سیم ہے، کوئی بھی چینجز نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کے تھرو اسلام میں جو یونیٹی ہے، آپ دیکھو کمیونٹیز بھی، انہوں نے بولا کمیونٹیز، ساری کمیونٹیز ہیں ان کے پاس سیم بک ہی ہے، شیعہ سنی، آپ کوئی بھی کمیونٹی لے لو جو اسلام میں ہوتا ہے، سب میں ایک ہی بک پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو پڑھ کے یونیٹی ہوتی ہے اسلام میں، وہ ہی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور وہی اللہ یہی آپ کو بولتا ہے کہ یونیٹی رکھو، وہی آپ کا اسٹرینتھ ہوگا، اور پورا ورلڈ بولتا ہے نا پیس میں رہے گا۔ کہ آج کل جیسے ٹیررزم بہت بڑھ چکا ہے، تو اس چیز کو کمپلیٹ بولتے ہیں نا، اس چیز کو کم کرنے کے لیے آپ کو قرآن کا بولتے ہیں نا علم لینا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، حلال کام کرو گے، آپ یہ ساری چیزوں میں آپ جاؤ گے نہیں، حرام والی چیزوں میں، جو بھی ٹیررزم ہے یا جو بھی پولیٹکس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہو، تو اس چیز پہ نہیں جا کے یہی ہے کہ عقیدے ہے، اور اس میں قرآن انٹروڈکشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ بس اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اگر آپ کو اچھا لگے آپ ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا، جو بھی نیو سبسکرائبر سبسکرائب کر دینا، اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، اگلی کلاس میں اس کے پارٹس بنتے رہیں گے، اور اچھا لگتا جا رہا ہے، اور ہم قرآن کا علم لیتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، شکریہ۔